السلام علیکم۔ جو گزشتہ اسباق تھے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں اللہ پہ ایمان لانا ہے، ملائکہ پہ ایمان لانا ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے، آخرت پہ ایمان لانا ہے، غیب پہ ایمان لانا ہے۔ تو ہم نے پچھلے اس میں بات کی تھی، اللہ کی صفات کے اوپر بھی بات کی ہے، اور رسولوں کا بھی ہم نے دیکھا کہ رسولوں پہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ اور اب آج کے اس میں ہم بات کریں گے کہ کتابوں پہ ایمان لانے، تو کون سی کتابیں ہیں جن پہ ایمان لانا ہے، اور ان پہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے۔ عموماً جو جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ چار کتابیں ہیں آسمانی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور بلکہ بچپن میں اسلامیات کی جو نصاب تھا اس میں ایک پانچویں کتاب کا بھی ذکر تھا، جس کو صحیفے کہتے تھے، جو حضرت ابراہیم پہ نازل ہوئی، لیکن قرآن میں ذکر ملتا ہے تورات، انجیل، زبور کے علاوہ صحیفوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ الواح اور لوح کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو تو اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، اور پھر آج یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بائبل ہے، کیا یہی تورات، انجیل اور تورات یہی ہے، یا تورات اور انجیل اس سے کچھ الگ ہے؟ یعنی جو کتابوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بائبل پہ ایمان لائیں، اور آج کل کافی لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ بائبل بھی الہامی کتاب ہے اور ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ تو آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کے مطابق آ، تورات جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی۔ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ آ، تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے بہت پہلے گزر چکے ہیں، ان کا زمانہ اس سے پہلے کا تھا۔ اور اہل کتاب جو لوگ ہیں، یعنی عام طور پہ اہل کتاب سے مراد لی جاتی ہے یہودی اور عیسائیوں سے، تو ان کو حضرت ابراہیم کے بارے میں کوئی زیادہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پہ کیا نازل ہوا تھا۔ تو سورہ اعراف میں آیت 145 میں تو حضرت موسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے لکھ دیا، اس کے لیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھ دیا ہم نے تختیوں پہ، الواح پہ یعنی تختیوں پہ، ہر چیز کی تفصیل اور واضح کیا تفصیل ان کو لکھا دی گئی تھی۔ تو یہ سورہ مائدہ میں بیان ہوتا ہے، آیت 45 میں، یہاں تورات کا ذکر ہے، اور یہ بیان ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا کہ جان کا بدلہ جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کا بدلہ ناک ہے، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کا بدلہ کان ہے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہر زخم کا اسی طرح کا بدلہ ہے، یعنی جیسا زخم پہنچایا ویسا ہی زخم اس کا بدلہ دینا ہے۔
فمن تصدق به فهو كفارة له. پھر اگر کسی نے معاف کر دیا تو وہ اس کا کفارہ ہو گیا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تورات میں لکھا کیا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو بائبل کی جو کے دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ ہے. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے، یہودیوں کا لٹریچر ہے وہ. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ عہد نامہ جدید ہے، جو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد کا ہے. تو اب جو عہد نامہ قدیم جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تورات ہیں. اور اس میں جو پہلی کتاب ہے وہ جینیسس ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایکسڈس ہے. یعنی ایکسڈس خروج کو کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ مصر سے لے کے نکل گئے تو اس کا احوال اس میں درج ہے. اور جب وہ وہاں سے نکل گئے تو وہ کسی پہاڑ پہ، کوہ طور پہ ان پہ کتاب نازل ہوئی، اور اس میں وہ تو یہ لکھا دیا گیا. تو اب جو ایکسڈس ہے اس 21واں چیپٹر ہے، اس کی 23ویں لائن میں یہ لکھا ہوا ہے: But if there is serious injury, you are to take life for life. اگر کوئی شدید زخمی ہوا ہے تو جان کا بدلہ جان ہے. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، ٹانگ کا بدلہ ٹانگ. برن فار برن، وونڈ فار وونڈ، بروز فار بروز. تو جلانے کا، کوئی کسی نے جلا دیا کسی کو تو اس کو بھی جلاؤ، اور اگر کسی نے کوئی زخم پہنچایا ہے، کوئی چوٹ پہنچائی ہے تو اس کو بھی چوٹ پہنچاؤ. تو معاف کرنے کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ زبور میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ تو قرآن میں دیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. تو اب اس میں لکھا کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی 105ویں آیت ہے: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. اور بے شک ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد: ان الارض يرثها عبادی الصالحون. بے شک زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے. وہ بندے جو صالح ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو زبور ہے بائبل کے اندر، جس کو سامس کہتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کیا؟ سامس جو ہے اس میں اس کا جو چیپٹر 105 ہے، اس کی 11ویں لائن میں لکھا ہے: To you I will give the land of Canaan as the portion you will inherit. کہ تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو میں کنعان کی زمین عطا کروں گا وراثت کے طور پہ. کنعان کی زمین کا مطلب ہے کہ جو فلسطین، جس کو اب آج ہم فلسطین کا ہے، جہاں پہ اسرائیل بھی ہے، تو یہ سارا جو علاقہ ہے زمانہ قدیم میں کنعان کے نام سے جانا جاتا تھا. تو ادھر کی زمین کو وراثت میں دے دیا
ان کو بائبل کے مطابق۔ اب انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو سورہ فتح کی آیت 29 میں قرآن بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے اوصاف جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے ہیں، اور انجیل میں اس کا احوال اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ تو مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپلیں نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان تاکہ اللہ ان سے کافروں کا دل جلائے۔ بائبل میں جو دوسرا حصہ ہے عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر 4 انجیلیں ہیں۔ ایک انجیل جو ہے وہ میتھیو سے منسوب ہے، تو اس کے اندر جو 13واں چیپٹر ہے اس میں لائن 24 میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، جیزس ٹولڈ them another parable۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تمثیل بیان کی، The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field۔ کہ اللہ کی سلطنت کا احوال ایسا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کوئی اچھا بیج اپنی زمین میں بویا۔ But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away۔ تو لیکن جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے تو دشمن آیا اور اس نے جو اچھی فصل کے بیچ میں خراب بیج ڈال دیا۔ When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared۔ تو جب وہ فصل اگی تو اس کے بیچ میں جو ہے وہ جنگلی گھاس بھی اگ گئی اس کے ساتھ۔ تو اب اگر ہم یہ موازنہ کریں تو پہلی جو آنکھ کا بدلہ آنکھ اور کان کا بدلہ کان، تو وہ تو ملتا ہے قرآن میں جس طرح سے ذکر ہے، ویسی تقریباً اسی طرح کی لائنیں اس میں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ صرف یہ ہے کہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ جس نے معاف کر دیا اس کا کفارہ ہو گیا، اور معاف کرنے کا کوئی ذکر وہاں پہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ اب آگے آپ کے جناب زبور پہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کا وارث بنایا ہے ہم نے صالح لوگوں کو۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے برتھ رائٹ کہ جو ہے وہ حاکمیت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہی ملنی ہے یا یہودیوں کو ہی ملنی ہے یا عیسائیوں کو ہی ملنی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے حکم پہ چلے گا اور دنیا میں بہتری کے کام کرے گا تو اس کو سرداری مل جائے گی۔ انجیل کی جو بات ہے تو وہاں پہ یہ تمثیل بیان ہوئی ہے۔ تو قرآن میں یہ دیا ہے کہ انجیل کے اندر اچھے لوگوں کی مثال یعنی رسول اللہ اور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، اور ان کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے کہ اچھی فصل کے طور پہ دی گئی ہے، اور ویسی کچھ ملتی جلتی بات ہے اس میں۔ جو بائبل کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے طرح طرح کی تمثیلات اس کی بیان کی ہیں۔
اصل پیغام میں تحریف ہوگی تو پھر اسی طرح معنی جو ہیں وہ کچھ سے کچھ ہو جائیں گے. تو بائبل جو ہے وہ تورات اور انجیل اور زبور ہی ہے، اور تحریف شدہ حالت میں ہے، یا یہ کچھ اور ہے؟ تو اس کی اگر تاریخ میں جائیں کہ کس طرح سے یہ مرتب ہوئی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، یہ جو بائبل ہے وہ آئی ہے 16ویں صدی میں، یعنی قرآن مجید کے 1000 سال کے بعد. اور وہ یہ ہوا تھا کہ انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا کنگ جیمز، اس نے جو ہے حکم دیا کہ سارے جو جو ان کے مذہبی لٹریچر ہے اس کو انگلش میں ترجمہ کریں اور ایک کتابی شکل میں اس کو شائع کر دیں. تو اب وہ بادشاہ کا پریشر تھا، تو سارے جو اس نے ایک کمیٹی بنائی بڑی سی، اور اس میں وہ سارے اسکالرز مل کے انہوں نے ترجمہ انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے ایک اسٹینڈرڈ کنگ جیمز ورژن کے نام سے وہ بنا دیا. تو اب یہ تو کرسچینز میں دو بڑے وہ ہیں ڈویژنز، ایک پروٹسٹنٹ ہیں اور دوسرا کیتھولک ہیں. تو جب پروٹسٹنٹ یہ کر رہے تھے تو جو کیتھولک چرچ ہے جو ویٹیکن کا، اس کے اوپر بھی پریشر پڑا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے سے پہلے نکالیں گے، تو انہوں نے بھی تگ و دو کر کے ان سے تھوڑا سا 2 سال پہلے 1609 میں کیتھولک بائبل بھی آ گئی. کرسچنز ہیں، انہوں نے ان کے پاس 4 انجیلیں ہیں. تو اب انجیل تو ایک ہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی ہے، تو 4 انجیلیں کیسے ہو گئیں؟ اور اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک. تو اب یہ اکارڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس سے یہ لگتا ہے کہ گاسپل جو کہ گم ہو گئی، لیکن مارک کے مطابق یہ وہ ہے، اور لیکن میتھیو کے مطابق یہ ہے گاسپل، یہ ہے انجیل. اور جوان کے مطابق یہ ہے انجیل، اور لوک کے مطابق یہ انجیل ہے. یعنی ہر ایک کے مطابق یہ انجیل ہے، اور چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جو تورات تھی تو وہ کہہ رہے کہ 5 کتابیں، جو پہلی کی 5 کتابیں وہ حضرت موسیٰ نے لکھی ہے، تو اس لیے وہ تورات ہے. تو اب اس کے اندر تو تورات جو، اور خود ہی وہ یہودی یہ کہتے کہ جی تورات جو ہے وہ تو حضرت موسیٰ کو پہاڑ کے اوپر عطا ہو گئی تھی. تو جو پہاڑ، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ پہاڑ پہ بلایا اور وہاں تختیوں کے اوپر لکھ کے دیے. تو وہ تختیاں کدھر ہیں؟ تو وہ تو نہیں ہے اس میں. اور اس میں جو 5 کتابیں ہیں اس کے اندر ذکر ہے کہ موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور وہاں پہ ان کو کتاب دی تختیوں پہ لکھ کے. تو ظاہر ہے کہ یہ کسی اور بندے کا کوئی اور بندہ لکھ رہا ہے ایک کہانی اس کے بارے میں، اور اس میں ذکر ہے. تو اب یہ جو ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک والی جو بات ہے، تو یہ تھوڑے سے سطریں اس کے اندر آ گئی ہیں کہ کچھ ہے جس کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں، اور کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور تھوڑی اس کے اندر مطلب مفہوم تھوڑا بدل گیا ہے، اور اس کے ساتھ باقی کہانی جوڑی ہوئی ہے. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا لیں اور اس کے اندر جو ہے کہانی یہ بیان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں گئے، اور پھر یہاں سے ہجرت کی، اور اس کے بعد جو ہے کہیں کوئی ذکر آ گیا کہ کسی نے آ کے کوئی سوال پوچھا اور وہی نازل ہو گئی، اور قرآن کی کچھ آیتیں انہوں نے بیان کر دیں. تو اب جو ہے اس کے اندر سیرت کی کتاب کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں نقل ہوں گی. تو صرف وہ آیتیں ہیں قرآن کا حصہ، باقی پوری کی پوری سیرت تو نہیں قرآن کا حصہ ہے. وہ تو ظاہر ہے سیرت ہے، اس کو تو نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ قرآن ہے پورا. تو اسی طرح جو بائبل ہے وہ ان کی ایک سیرت کی، ایک تاریخ کی، انہوں نے جو تاریخ مرتب کی ہے، تاریخ کی بھی کتاب نہیں ہے لیکن جو انہوں نے مرتب کی ہوئی ہے احوال، تو اس کے اندر تھوڑا سا
ادھر ادھر ذکر آ گیا کہ یہ میسج تھا، لیکن باقی تو ساری کہانی ہے ایک تسلسل کے ساتھ بیان کی. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4485، 4485 نمبر کی حدیث ہے، جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اور اس میں بیان ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تم تکذیب کرو، بلکہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کی گئی. تو یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت 136 ہے، جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان انبیاء کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی یعنی اسی اللہ کے تابع دار ہیں، یعنی مسلم ہیں. تو یہاں پہ پھر بات کافی کلیئر ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نہ تو ان کی تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ جو ہماری طرف نازل ہوا، اور اس پر بھی جو تمام نبیوں پہ نازل ہوا ہے، اور ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم سب نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی کوئی میرا نبی تمہارا نبی والی بات ہے نہیں ہمارے، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. تو اب یہ ایک طریقے سے تھوڑا مطلب ڈپلومیٹک قسم کا جواب ہے کہ آپ نے جو ہے کہا کہ نہ آپ تصدیق کریں نہ وہ کریں تکذیب کریں، بلکہ کہیں کہ جی ہم پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ ہم بائبل پہ ایمان لا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نازل ہوا تھا اس پہ ایمان لا رہے ہیں. تو اس پہ نہیں جو تم یہ دکھا رہے ہو ہمارے کو کہ یہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. اور یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈپلومیٹکلی ان کو کہیں کہ ہاں اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ان پہ نازل ہوا تھا وہ یہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. پھر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ حدیث کی تشریح بھی ہونی چاہیے، تو یہ جو ہے قرآن کی جیسے تفسیر ہے تو حدیث کی بھی تفسیر ہے، تو یہ تو صحابہ نے یہ مطلب نہیں لیا جو یہ آپ یہاں پہ یا لفظی طور پہ تو یہ مطلب لگ رہا ہے، لیکن یہ مفہوم صحابہ نے نہیں سمجھا ہوگا، انہوں نے کچھ اور سمجھا ہوگا. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 7522، اور اس میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے مسائل کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ تمہارے پاس خود اللہ کی کتاب موجود ہے، جو زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے سب سے زیادہ قریب ہے. تم اسے پڑھتے ہو، وہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. تو اب یہاں تو کلیئر ہے، اب اس کے اور کوئی مفہوم تو ہے نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کتاب تازہ تازہ آئی ہے، مطلب
حضرت ابن عباس تو صحابہ میں سے تھے، اور وہ جن سے کہہ رہے ہیں اس دور کے لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے تو رسول اللہ کو خود دیکھا ہوگا، اور اور قرآن جو ہے وہ اور حفاظ سارے پہلی نسل کے جو حفاظ تھے وہ موجود ہوں گے ان کے اس دور میں. کہہ رہے کہ بھائی جب یہ موجود ہے اور قریب کی، تو اب وہ اتنی پیچھے پتہ نہیں کب نازل ہوئی تھی، اور اس کی کوئی شکل بھی وہ نہیں رہی، اور کس طرح آئی ہے، تو وہ جا کے ان سے کیوں پوچھ رہے ہو جبکہ تمہارے پاس یہ ہے موجود، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ پوچھنے کی اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں آنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ملاوٹ ہوئی بھی ہے، تو کیوں ان سے جا کے پوچھ رہے ہو. تو یہ ہے افسوس کہ ان واضح آیتوں اور حدیثوں کے باوجود اور روایتوں کے باوجود بھی ہم ہول سیل میں وہ کہانیاں لے کے بیان کرتے پھرتے ہیں وعظوں میں اور اس میں. اور جو آج کے دور میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ زمین کی وراثت کی بات ہے، تو جس طرح سے وہ یہ عقیدہ پھیلا لیا کہ جی یہ یہودیوں کا وطن تھا اور یہ فلانا ہے اور انہی کا حق ہے، تو اس طرح کی جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو پھر اس سے پھر نتیجے اچھے نہیں نکلتے، پھر یہی جھگڑا فساد ہی ہوتا ہے.